بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ فائدہ کس قدر اللہ جل جلالہ کا انعام و احسان ہے کہ روزوں کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس بھی مسلمان کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں کہ سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علماء نے 17 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی فضیلت کی حدیث نقل کی۔ اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس کی ثواب محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے۔ جیسے کہ قاموس نے لکھا ہے کہ بعض نے کہا کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے خیر کا حصہ، مثلاً اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو خیر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، ان میں بھی تاخیر والے ہیں۔ بشتر کیا کہ اتنی یا خیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی حدیث میں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فری ہوتا ہے، وہ سحری نہیں کھانے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سردید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت عام مراد ہے کہ نماز کی جماعت۔ ہر وہ کام جس کو مسلمان کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سردید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسری سحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر خیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی، اس کو مت چھوڑنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات سے سحر کی ترغیب فرمائی، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چوارا ہی کھا لیں یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لیں۔ اس لیے روزے داروں کو اس پر ہم خیر، مدد
ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب، مگر اتنا ضروری ہے کہ فرات تفارت ہر چیز میں مضر ہے، اس لیے نہ اتنا کم کھاوے کہ عبادت میں ضعف محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کی کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ خود ان حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے کہ چاہے ایک شوارہ ہو یا ایک گھونٹ پانی، نیز مستقول حدیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی ہے۔ حافظ بن اجرا بخاری کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجود سے ہے۔ اتباع سنت اہل کتاب کی مخالفت کا کہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حتیٰ کہ لوث کی مخالفت کے مامور ہیں۔ نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بد اخلاقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مدافعت اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی آنت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یا وقت خصوصیات سے اور قبولیت دعا کا ہے، سحری کی بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابن درفیق لعید کہتے ہیں کہ صوفیہ کو سحور کے مسئلے میں کلام کی وہ مقصد روزے کے خلاف ہے، اس لیے کہ مقصد روزہ پیٹ اور شرمگاہ کی شہوت کو توڑنا، اور سحری کھانا اس مقصد کے خلاف ہے۔ لیکن صحیح یہ مقدار میں اتنا کھانا کہ یہ مسلط بالکلیہ فوت ہو جائے تو یہ تو بہتر نہیں، اس کے علاوہ حسب و حیثیت ضرورت مختلف ہوتا رہتا ہے۔ بندے کے ناقص خیال میں اس بارے میں قول فیصل بھی یہی ہے کہ اصل سحور افطار ہی میں تقلیل ہے، مگر حسب ضرورت اس میں تغیر ہو جاتا ہے۔ مثلا طلباء کی جماعت کے ان کے لیے تقلیل طعام منافع صوم کے حاصل ہونے کے ساتھ تحصیل علم کی مضرت کو شامل ہے، اس لیے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقلیل نہ کریں کہ علم دین کی اہمیت شریعت میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ذاکرین کی جماعت اعلیٰ حاضر دوسری جماعتیں جو تقلیل طعام کی وجہ سے کسی دینی کام میں اہمیت کے ساتھ مشغول نہ ہو سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں، حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ تھا، مگر اس کی جگہ جہاد کا تقبل پڑا تھا۔ البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضعیف اور کسیل پیدا نہ ہو، وہاں تقلیل طعام ہی مناسب ہے۔ شرح کناہ میں علامہ شاہجہانی رحمۃ اللہ سے نقل کیا کہ ہم اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان المبارک کی راتوں میں بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کریں، اس لیے کہ افطار و سحر میں جو شخص پیٹ بھر کر کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے۔ مشایخ نے کہا ہے کہ جو شخص رمضان میں بھوکا رہے آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے
زور سے محفوظ رہتا ہے اور بھی بہت سے مشاہد سے باب میں شدت معقول ہے۔ شرح یا افور سے نقل کیا ہے کہ سہل بن عبداللہ تشتری 15 روزے میں مرتبہ کھانا تناول فرماتے اور رمضان مبارک میں ایک لقمہ، البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ حضرت جنید رضی اللہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے کہ ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں۔ اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی اس کے ساتھ نفس کی تدبیر کرتے تھے، مگر شرائط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم امور میں نقصان نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کی ثمرات میں بجزیہ بھوک رہنے کی کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ علماء کی اس حدیث شرح میں چند قوائل اول کے اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افتخار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزہ کا ہو تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہ ملا۔ دوسرا یہ کہ وہ شخص مراد جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے اعتزاز نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمع ہوتے ہیں یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں، اور ان کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریح، تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور جماعت بھی کر لی اور حماقت بھی کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محاذ ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو وہ بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ ڈال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اسے اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ روزہ حفاظت ہے اور اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اسی طرح بھی متعدد روایات ہیں کہ روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے دار کو گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا۔ ہمارے زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے یہ مشکل ہے، اس کو اقرار دیا جاتا ہے کہ وہی تباہی میری تیری
باتیں شروع کر دی جائیں۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزہ کو توڑنے والی اشیاء ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا ہے نہیں، مگر روزے کی برکات جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ مشایخ نے روزے کی آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے کہ اول نگاہ کی حفاظت کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو لہب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر، جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور لذت قلب میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے بے محل کی تفسیر کی کہ ہر ایسی چیز کو دیکھنا اس میں داخل ہے کہ جو دل کو حق تعالی شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت اور بدگمانی کا بد کلام، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ روزہ دار آدمی کے لیے یہ ڈال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلا تمسخیر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھا ہو تو اپنے دل کو سمجھا دے کہ تیرا روزہ ہے، تجھے ایسی لغویت کا جواب مناسب نہیں۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی احتراز ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور نے ایک پیالہ ان کے لیے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا، اور دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی غیبت رہیں۔ اس حدیث میں ایک مضمون اور بھی متشخص ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئیں۔ اسی طرح وہ بھی گناہوں کا حال ہے، اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزہ دار میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا، اور فاسق لوگوں کو اکثر بری حالت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر یہ چاہیں کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں احتراز کرے، بالخصوص غیبت سے جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ نے کسی برتن کا بھرنا یا اس قدر ناپسندیدہ نہیں جتنا کہ پیٹ بھر کر پر ہونا ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ایک جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے کمر سیدھی رہے، اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور 1/3 پینے کے لیے، اور 1/3 خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دور اور کتنے روزہ تک مسلسل لگاتار روزہ رکھتے تھے، درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل محمد صاحب نور اللہ مرکز کے پورے رمضان المبارک کے دیکھا کہ افطار سحر دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چوپائی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی، دوستوں کے